اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تھوڑا اور قریب آ جائے، اوپر آواز نہ آ رہی ہو تو اطلاع کروا دیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس وقت ہم آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ بہت اونچے مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. مقصد ہم سب کے سامنے ہے. مقصد سامنے ہوتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے زور، اپنے کمال، اپنے مال کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور مقدس دربار اور ان مقدس سرزمین پر نہیں جاتا ہے اور نہ جا سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی بے پناہ محبت کے صدقے میں بندہ اس مقدس سرزمین کا سفر کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو بے پناہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو، زبان حال سے بھی زبان قال سے بھی، کہ اللہ ہم کہاں اور میری کیا حیثیت، میرا گندہ وجود، میری خطاؤں اور گناہوں سے لت پت زندگی، گندگیوں سے بھرا ہوا وجود، اور ہم آپ کی دی ہوئی توفیق اور آپ کے فضل و کرم سے ان قریب آپ کے دربار پہ حاضر ہونے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے مشاہدوں کو بھی غور کرنا چاہیے، روزمرہ کی زندگی کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اتنے اعلیٰ دربار پہ حاضر ہونے والے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اپنے رخ کو اللہ کی طرف کریں، اللہ سے سچا تعلق پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کریں، زندگیوں میں دین لانے کی فکر کریں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ اور مبارک سنتوں اور طریقوں کو اختیار کر کے زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں. اور اب تک جو منمانیاں ہوئیں، جو خرابیاں ہوئیں، جو نافرمانیاں ہوئیں، اس سے سچی پکی توبہ ہو. اور جب تک پہنچ نہ جائیں اس پاکیزہ سرزمین پر اپنے آپ کو پہنچا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر کی، عافیت کی، قبولیت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے، مقبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مقبول حاضری نصیب ہو، مقبول سفر نصیب ہو، مقبول عمرہ نصیب ہو. اللہ ہماری کسی خرابیوں کی وجہ سے، کسی بدعملیوں کی وجہ سے آپ ہمیں محروم نہ کر دیں. کتنے ایسے ہیں، کتنے واقعات ایسے سنے اور گزرے ہیں نگاہوں سے کہ لوگ ساری تیاریاں کر چکے، ایئرپورٹ بھی پہنچ گئے، وہاں سے واپس کیے گئے، جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے، وہاں سے واپس کیے گئے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، لیکن کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھ سکے، حرم پاک میں حاضر نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں سب. اللہ کو کسی کی عبادت و بندگی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، محتاج ہم ہیں، ضرورت ہمیں ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. ہماری ضرورت ہے کہ ہماری
بگڑی بن جائے، ہمارا بیڑا پار لگ جائے، اس سلسلے میں ہے یہ معاملہ کہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار پر اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار پر حاضری ان قریب ہونی ہے، تو سب سے پہلے نیتوں کو درست کرنا ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سفر کا مقصد کیا ہے؟ عمرے کا مقصد کیا ہے؟ مدینہ حاضری کا مقصد کیا ہے؟ بہت سے اللہ کے بندے اور بندیاں جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، کتنے کے بارے میں ہم نے سنا، آئے دن روزانہ کے اعتبار سے لوگ عمرے کا سفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار پہ حاضری کا مقصد بنیادی طور پر نیتوں کی درستگی، کہ ہم اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا قرب پانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس مبارک سفر کے برکت سے ہونا یہ چاہیے کہ ہماری زندگیاں تبدیل ہوں، ہم کلی طور پر مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے، سنت و شریعت سے اپنی زندگیوں کو مزین کریں گے، منمانیوں کو چھوڑیں گے۔ اتنے اونچے اور اعلیٰ دربار پہ، اللہ کے گھر پہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے در پہ حاضر ہوں اور ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے، ہمارے اندر بدلاؤ نہ آئے، ہم جیسے گئے ویسے ہی آ جائیں، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان خوب مال خرچ کرتا ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے، صلاحیتیں بھی لگاتا ہے، جسمانی طاقت بھی لگاتا ہے، ہر اعتبار سے کھپاتا اور تھکاتا بھی ہے، روزانہ کے اپنے شہر کے اور اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ دیتا ہے، آرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہاں سفر میں بہرحال مشقتیں ہوتی ہیں، کتنی بھی آسانیاں انسان اختیار کر لے، چاہے وہ رہائش کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فلائٹ کے اعتبار سے ہو، کتنے بھی کسی کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، لیکن بہرحال سفر میں مشقت آتی ہی آتی ہے۔ لیکن یہ سفر، یہ تو روحانی سفر بھی ہے، اور یہ سفر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کا سفر ہے، یہ سفر راہ خدا کا سفر ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، اور حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کا وفد ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان پر، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ ہے ان کے لیے۔ تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکلا ہے، دنیا کے تمام اسفار سے، دنیا کے تمام سفروں سے سب سے زیادہ اہم اور قیمتی سفر ہے کہ بیت اللہ کا اور مدینہ منورہ کی حاضری کا سفر۔ اس لیے اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، اس کے ساتھ ساتھ نیتوں کو درست کریں کہ ہمارا یہ سفر نمائش کے لیے نہ ہو، ہمارا یہ سفر حاجی کہلانے کے لیے نہ ہو، ہمارا یہ سفر ایسے آزادانہ اعتبار سے نہ ہو، بلکہ ہمارا یہ سفر تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہو۔ آپ جیسا کہ آپ میں سے اکثروں کی فلائٹ 23 تاریخ کی ہے، ان قریب انشاءاللہ ایک ہفتہ بھی نہیں بچا ہے، اور ان قریب کچھ دن بعد آپ حضرات حرم محترم میں حاضر ہوں گے، حرم محترم کی عبادات سے لطف اندوز ہوں گے، حرم پاک کی عبادتوں کو اپنے جسمانی اعتبار سے، اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیں گے۔ تو جانے سے پہلے انسان دنیا میں کہیں بھی سفر کرتا ہے تو سفر کی تیاری کرتا ہے، اسباب اکٹھا کرتا ہے، راحت کے اسباب اکٹھا کرتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو ہم ساتھ لے ہی جائیں، اور ہمیں کسی اعتبار سے تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دقتیں نہ آئیں۔ یہ سفر جو خاص عبادت سے لت پت ہے، عبادت کا حامل ہے، عمرہ یہ نفل عبادت ہے، اور عمرہ یا حج یہ سفر حرمین یہ عشق و محبت کا ثبوت دیتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دربار پہ حاضر ہو رہا ہے عاشق بن کر۔ یہ حج و عمرے کی عبادت جو ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے، یہ مستانگی کی عبادت ہے، یہ کوئی معمولی عبادتیں نہیں ہیں کہ حج و عمرہ کے تمام مناسک یہ دیوانگی سے بھرے ہوئے ہیں، اور عمل و عشق کی عبارت ہے، عشق و محبت کی عبارت ہے۔ انسان زبان پر اللہ کا نام لیتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، آنسو گر رہے ہوتے ہیں، دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جسم اس کے حکم کی اطاعت میں تھکن سے چور چور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو مزہ آتا ہے۔ جو جا چکے ہیں وہ اس کا لطف جانتے ہیں۔ کیوں اس کا لطف کیسے جانتے ہیں؟ کہ جانے کے بعد مزہ اور بڑھ جاتا ہے، خواہش اور بڑھ جاتی ہے، چاہتے اور بڑھ جاتی ہیں۔ جب تک انسان وہ دربار نہیں دیکھتا تب تک اس کو لطف نہیں آتا، لیکن دیکھنے کے بعد اس کے لطف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔
اس کی خواہش، اس کے جذبات کو تسکین نہیں ملتی ہو، بار بار یہ احساس اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ موقع دے دے، پھر اللہ تعالیٰ راستے بنا دے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار پہ حاضر ہو جائیں، تو دل عشق و محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عشق سے قرب اس سفر کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کے جسم اور انسان کے اعضاء سے، انسان کے جذبات سے محبت ظاہر ہو رہی ہو، عشق ظاہر ہو رہا ہو کہ کس کے پاس جا رہے ہیں، کس کے دربار پہ جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کا وہ در براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اللہ کے اس دربار کے چکر لگانا بنفس نفیس جو عرصے دراز سے، زندگی بھر سے سنتے رہتے تھے، وہاں کے اعمال و ارکان کے بارے میں، وہاں کی چیزوں کے بارے میں سنتے رہتے، آج اللہ تعالیٰ نے قریب وہ موقع عنایت کرنے والے ہیں، وہ موقع عطا کرنے والے ہیں۔ تو اتنا اونچا اور اتنا اعلیٰ سفر جس میں مال بھی اچھی مقدار میں خرچ ہوتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، طاقت بھی لگتی ہے، صلاحیتیں بھی لگتی ہیں، اور اگر ہم سیکھ کر نہ جائیں تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ ایسے ہی گئے اور ایسے ہی واپس چلے آئے۔ اور جب بندہ سیکھ کر کوئی کام کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے غور کرے، سیکھ کر کارخانے میں مشین لگائی ہے، مشین چلانا نہیں جانتے تو گڑبڑ کر دے گا۔ فیکٹری میں مشین لگائی ہے، مشین چلانا نہیں جانتے، کوئی کام کرنا شروع کر رہے ہیں لیکن کام کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو گڑبڑ ہی کرے گا، نقصان ہی کرے گا۔ لیکن طریقہ سیکھ لے گا، چاہے تھوڑے اعتبار سے ہو، بندہ کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے، کرتے کرتے سیکھتا چلا جاتا ہے، تجربے آتے جاتے ہیں، اس کو ایکسپیرینس آتا جاتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی عبادات کا معاملہ، جس طرح ہم نے نماز سیکھی ہے، جس طرح ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، جس طرح ہم نے زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرے، روزہ رکھنا ہے تو روزے کے کیا مسائل ہم نے معلوم کرے، اسی طرح میرے دوستو بھائیوں ان عبادات کا بھی حق ہے، اور اس کی ترغیب دوسروں کو بھی دینی چاہیے کہ اتنے اونچے سفر پہ جا رہے ہو، اتنی اعلیٰ جگہ جا رہے ہو، تم بغیر سیکھے جا رہے ہو، بغیر معلوم کیے جا رہے ہو، بغیر رابطہ کیے جا رہے ہو، بغیر اہل علم سے تعلق کیے جا رہے ہو۔ جب ہمارے سامنے مقصد ہوگا تو پھر ہم اس کو صحیح انداز سے اور صحیح ڈھنگ سے انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مجلس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کرے ہم جائیں تو سیکھ کر جائیں، اور وہاں پہ بھی پورے سفر ہمارے سروں پہ کسی اہل علم کی سرپرستی ہو، جس سے ہم موقع موقع پر مسائل اور اعمال کا طریقہ، ارکان کا طریقہ، وقت گزاری کے اعتبار سے کیا کرنا ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں تاکہ ہمارے لمحات محفوظ رہیں۔ وقت تو محفوظ ہے، لمحات بھی محفوظ رہیں، اور اللہ کا بے پناہ فضل ہے، جنہوں نے اس کی قدر کری ہے اور جنہوں نے اس کو اہمیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کے راستے اس لائن سے کھولے، اور انہوں نے اپنے وقت کو اچھے انداز سے وصولا ہے، اور وقت کو صحیح طریقے سے گزارا ہے، اور انہوں نے اپنے اعمال اور ارکان جو عمرے کے تعلق سے ہے اس کو صحیح انداز سے استعمال کیا ہے۔ تو اس وقت جیسے کہ ہم آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں عمرے کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار کی حاضری کو سیکھنے کے لیے کہ کس طریقے سے حاضر ہوا جاتا ہے، اور اکثر مجمع جو ہوتا ہے وہ پہلی بار جانے والا ہوتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمرے میں 4 عمل ہوتے ہیں، 4 عملوں کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔ 4 کام کر لیں گے تو ہمارا عمرے کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پہلا کام کیا ہے کہ احرام باندھنا ہے، دوسرا کام عمرے کا طواف کرنا ہے، تیسرا کام عمرے کی سعی کرنی ہے، اور چوتھا کام عمرے کا احرام کو کھولنا یعنی حلق کرانا ہے۔ عمرے کا احرام باندھنا یعنی پہلا جو سب سے پہلا کام ہے، آپ جب اپنے گھر سے نکلیں گے، مرد ہو یا خواتین ہو، مردوں کے لیے تو احرام کی چادریں ہوتی ہیں، الگ سے اس کا لباس ہوتا ہے، عورتوں کے لیے اس کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا ہے، کوئی خاص احرام نہیں ہوتا ہے، کوئی خاص اوڑھنی وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ بہت آسانیوں کا معاملہ فرمایا ہوا ہے، بہت آسانیاں ان کے ساتھ رکھی ہیں، مردوں کے ساتھ کچھ پابندیاں رکھی ہیں، کچھ اس کا الگ الگ طریقہ ہے اس عبادت کا۔ جس طریقے سے مرد مسجد جاتا ہے، باجماعت نماز پڑھنے کا اس کے لیے حکم ہے، اہتمام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، مردوں کے لیے کوئی عورتوں کے لیے کوئی جماعت کی پابندی نہیں ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اول وقت اہتمام کے ساتھ کوشش کریں گھروں میں نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے یہ عمرے کا عمل ہے، جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہمارا احرام باندھنے کا عمل ہے۔ اب احرام کیسے باندھا جائے گا، کب باندھا جائے گا، کہاں سے باندھا جائے گا، اس کی نیت کیا ہوں گی اور اس میں احتیاط کیا ہوں گی، اس کو ہمیں آپ کو سمجھنا ہے۔
گھر سے نکلیں گے آپ، جیسا کہ 23 تاریخ کی فلائٹ ہے انشاءاللہ، دوپہر 12 بجے کی فلائٹ ہے، اور 12 بجے کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ پر ہمیں تقریباً 3.5-4 گھنٹے پہنچنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو تاریخ ہے ہمارے سفر کی، اس دن چونکہ کافی لوگ جانے والے ہیں، پوری فلائٹ فل ہے اور رش بے پناہ ہوگا، لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش یہ اسی بات کی ہے کہ وقت سے پہنچنے کی کوشش کریں۔ جتنی تاخیر ہوگی اتنی دقتیں آئیں گی، یہ تجربہ ہے۔ تاخیر ہوتی ہے تو مجمع بڑھتا ہے تو لائن لمبی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر امیگریشن وغیرہ میں بسا اوقات دقت آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اول وقت اپنی فجر پڑھ لیں، 6 بجے تک فجر پڑھ کے نکل جائیں۔ نمازیں 6:20 6:25 تک ہو رہی ہیں، نماز اپنی 6 بجے پڑھ کے نکل جائیں۔ راستے میں میٹرو کا کام بھی چل رہا ہے، 2-2.5 گھنٹے اس میں پہنچنے میں لگتے ہیں، راستے میں جام بھی لگ رہا ہے، اس لیے وقت سے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب آپ گھر سے نکلیں گے تو بہتر تو یہ ہے، احسن طریقہ یہ ہے کہ نیچے کا جو حصہ ہے، یعنی نیچے جو لنگی اور تہبند باندھیں گے احرام کی، آپ گھر سے اگر باندھ لیں گے تو آپ کے لیے سہولت ہے، یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پر کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، کوئی الگ سے سیپریٹ جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ احرام باندھیں۔ وضو خانے وغیرہ میں باندھتے ہیں تو بسا اوقات احرام کی چادریں زمین پہ بھی لگتی ہیں، گیلا وغیرہ ہوتا ہے، وہاں ناپاکی کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ گھر میں پہلی بار چونکہ باندھتے ہیں تو گھر میں بآسانی بندھ جائے گی، اس لیے آسانی کے طور پہ یہ بات عرض ہے۔ اوپر سے کرتا پہن لیا، سویٹر وغیرہ سردی کا موسم میں پہن کے آپ ایئرپورٹ چلے گئے، آپ نے اپنا سارا امیگریشن بورڈنگ وغیرہ کرا لیا، چیک ان کرا لیا، اس کے بعد آپ کو ٹائم ملے گا۔ ابھی پوری ترتیب انشاءاللہ وضاحت سے آگے عرض کی جائے گی۔ تو بہتری تو یہ ہے کہ آپ چادر نیچے باندھ لیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ احرام کی چادریں پہننے کا نام احرام باندھنا نہیں ہے، بلکہ احرام بنتا کب ہے؟ احرام بنتا ہے نیت کر لینے سے اور تلبیہ پڑھ لینے سے۔ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے تب تک آپ کا احرام نہیں بندے گا۔ آپ چاہے چادریں پورے دن پہنے رہیں، پوری رات پہنے رہیں، کئی دن پہنے رہیں، آپ کا احرام نہیں بندے گا جب تک کہ آپ نیت نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ آپ گھر سے نیچے کے حصے میں لنگی باندھ کے چلے جائیں، اوپر کرتا پہن لیں۔ اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو ایئرپورٹ جا کر تو بہرحال پلین پہ سوار ہونے سے پہلے آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنے احرام کی دونوں چادریں ہینڈ بیگ میں رکھیے گا، لگیج میں نہ ڈال دیے گا ورنہ آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ آپ گھر سے نکلیں گے، ایئرپورٹ پہنچیں گے، آپ امیگریشن وغیرہ بورڈنگ وغیرہ کرانے کے بعد آپ کا لگیج وغیرہ اندر چلا جائے گا۔ آپ اپنے تینوں مرحلوں سے گزر کر اندر ویٹنگ روم میں چلے جائیں گے، وہاں انتظار کریں گے۔ اب وہ جو وقت ہوگا 10 10:15 بج جائے گا، 10:45 بج جائے گا، جو بھی 12 بجے آپ کی فلائٹ ہے، 11:30 بجے سے آپ کا بورڈنگ کا سلسلہ 11:15 بجے سے شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو احرام کی چادریں پہننی ہے۔ اگر آپ نے نیچے کے حصے میں بھی لنگی گھر سے نہیں باندھی ہے تو پہلے نیچے کے حصے میں باندھنا ہے، اوپر سے بیلٹ لگا لے تاکہ آپ اپنی ضرورت کا سامان اس میں رکھ سکیں اور آپ کی لنگی سرکے نہ۔ اوپر کے حصے میں آپ احرام کی چادر پہن لیں۔ اس طریقے سے آپ نے عمرے کی وردی کو پہن لیا، لیکن ابھی نیت نہیں کری ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نیت کریں گے تب آپ کا احرام بندے گا۔ کھانے وغیرہ کی ضرورت ہو، ناشتہ آپ توشہ ساتھ میں رکھ لیں، کچھ جو آپ کی سوکھا آئٹم آپ رکھنا چاہیں ساتھ میں رکھ لیں، اور اس کے بعد وہاں پر جب انتظار کریں گے تو وہاں کھا پی کر ضروریات سے واش روم وغیرہ جا کر وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ ایئرپورٹ پر جگہ ہے کنارے، وہاں 2 رکعت احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے سے پہلے، احرام کی چادریں پہننے کے بعد نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے احرام کی۔ یہ 2 رکعت مردوں کو بھی پڑھنی ہے، یہ 2 رکعت عورتوں کو بھی پڑھنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ مسنون ہے، بہتر ہے، اس کو کر لینے میں سنت کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے احرام کی نیت سے۔ خواتین کو کیا کرنا ہے؟ خواتین جس اپنے لباس میں ہیں ان کو اسی لباس میں رہنا ہے، الگ سے کوئی ان کو سر پہ کوئی الگ سے دوپٹہ یا الگ سے کوئی اوڑھنی، اس کا انتظام لازم اور ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے کوئی کر سکتا ہے، اس میں کوئی منادی بھی نہیں ہے۔ احرام پہننے کے بعد آپ کو احرام کی نیت کرنی ہے۔ وہ احرام کی نیت کا مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ پلین میں بیٹھ جائیں اور آپ کا جہاز اڑ جائے گا، تھوڑی دور پہ چلنے کے بعد، کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد آپ اس وقت نیت کر لیں۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب پلین چل جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اس وقت انسان چونکہ صبح سے اٹھا ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو نیند کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ میقات آنے سے پہلے نیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ میقات گزرنے کے بعد اگر نیت کرے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ میقات کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ جگہ مقرر کری ہیں پوری دنیا سے آنے والوں کے لیے، حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے
کچھ جگہ مقرر کری ہیں جن جگہوں کو محاذات کہا جاتا ہے. ان جگہوں پر گزرنے سے پہلے عمرہ کرنے یا حج کرنے جو شخص جا رہا ہے اس کو نیت کرنا، احرام پہن کر احرام کی نیت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. نہیں کرنے پر جرمانہ عائد ہو جاتا ہے. اس لیے جو لوگ ہند و پاک سے جاتے ہیں ان کی میقات تقریباً 4.5-5 گھنٹے کے بعد آتی ہے. ہم احتیاط یہ کریں کہ گھنٹے 2 گھنٹے بعد، اگر جس وقت آپ کو یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب ہمیں آنکھ لگ جائے گی، نیند آ جائے گی، اس سے پہلے آپ عمرے کی نیت کر لیں، احرام کی نیت کر لیں. نیت کیا کریں گے؟ نیت یہ کرنی ہے اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نیت اور تلبیہ دونوں چیزیں پڑھنی ہیں. صرف نیت کریں گے اور لبیک نہیں پڑھیں گے، تلبیہ کہتے ہیں لبیک کو، لبیک نہیں پڑھیں گے تو ہمارے احرام نہیں بندے گا. صرف لبیک پڑھیں گے، نیت نہیں کریں گے تو ہمارا احرام نہیں بندے گا. دونوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، نیت بھی کرنی ہے اور لبیک بھی پڑھنی ہے. عربی کے الفاظ اگر یاد ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری طرف سے قبول کر لیجئے. اپنی آسان زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. ایک مرتبہ نیت کرنی ہے، دل میں تو ارادہ ہے ہی، زبان سے بھی نیت کر کے اب 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے. جس کو لبیک نہ یاد ہو، ابھی سے 5 دن ہے تقریباً، ضرور یہ لبیک کو یاد کرنے کی کوشش کریں. لبیک کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نیت کرنا اور لبیک پڑھنا تو لازم ہے. لبیک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، نیت زبان سے 1 مرتبہ کرنی ہے. اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا چاہیے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں. اور اس کے بعد اگر یاد رہے تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، آپ کے غصے سے اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہ ہو تو دل برداشتہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. یہ کوئی لازم نہیں ہے، ہاں سنتیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان کو اہمیت دینا چاہیے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان کو وقت پہ اختیار کرنا چاہیے. نیت سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ نے پلین میں بیٹھنے کے بعد نیت کر لی. احرام کی نیت کرنے کے بعد اب یہ آپ کا احرام بند گیا. نیت ہوتے ہی احرام بند گیا. احرام بندنے کے بعد آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں. یہ احرام کی پابندیاں جب تک آپ عمرے کے عمل سے فارغ نہیں ہو جائیں گے، یعنی طواف، سعی، اس کے بعد حلق نہیں کرا لیں گے. عورتیں بالوں کو کاٹنا، عورتوں کے لیے بالوں کو کاٹنا ہے، اور مردوں کو بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ بالوں کو منڈوانا چاہیے. حالانکہ کٹوا بھی سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا دی ہے، لیکن جو منڈواتا ہے اس کے لیے 3 مرتبہ آپ نے بشارت دی ہے، 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی ہے. ہم تو جائے رہے عاشقانہ سفر کرنے، ہم تو جائے رہے عشق و محبت کا مظاہرہ کرنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے. تو جو محبوب اور محبوب کے محبوب کو پسند ہے، ہم تو وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کوشش اسی بات کی ہو کہ جو اعلیٰ اور احسن اور افضل اور سنت سے زیادہ قریب ہو، اس کام کو اس طریقے سے انجام دینا انشاءاللہ. تو اب آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے، آپ کی احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. احرام کی پابندیوں میں موٹی موٹی پابندیاں سمجھ لیں، باقی کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے تو وقت پہ پوچھ بھی سکتا ہے. خوشبودار کوئی چیز استعمال نہیں کرنی ہے. کسی بھی اعتبار سے کسی چیز میں کوئی اسمیل آتی ہے، جیسے بعض لوگ تمباکو وغیرہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پینے کے عادی ہوتے ہیں، مکمل طور پہ اس سے اجتناب کرنا، بچنے کی کوشش کرنی ہے. خوشبودار صابن استعمال نہیں کرنا ہے، خوشبو استعمال، عطر وغیرہ، پرفیوم وغیرہ استعمال نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے جو زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، آپس کی کوئی بات جو بے حجابی کی ہوتی ہے عام زندگی میں، مکمل طور پہ اس سے احتیاط کرنی ہے، اس کو اختیار نہیں کرنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. سر اور داڑھی وغیرہ کے بالوں کو نہیں کاٹنا ہے، ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا ہے، جوں وغیرہ نہیں مارنا ہے. اسی طریقے سے بدن کے میل نہیں نکالنے ہیں، بدن کو کھجلانا نہیں ہے، کنگھا وغیرہ کرنا بھی مکروہ ہے. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے. یہ احرام کے ممنوعات اور مکروہات ہیں، دونوں مکس ہیں، دونوں میں نے عرض کر دی ہے. بعض چیزیں مکروہ ہیں، بعض چیزیں بالکل طور پہ منع ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں یاد رہیں گی. مزید کوئی بات ذہن میں آئے گی تو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں. تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں.
آپ کا عمرے کا ایک عمل ہو گیا. عمرے کا پہلا عمل کیا تھا؟ احرام باندھنا. اور احرام چادریں باندھنے سے بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا، بلکہ احرام نیت کرنے سے بنتا ہے. نیت آپ نے کر لی، آپ کا عمرے کا پہلا عمل شروع ہو گیا، پابندیاں شروع ہو گئیں. اب آپ کو احتیاط کرنی ہے. اہم احتیاط اس میں یہ بھی ہے کہ سر اور چہرے کو نہیں ڈھکنا ہے. مردوں کو سر اور چہرے کو نہیں ڈھکنا ہے، عورتوں کو چہرے کو نہیں ڈھکنا ہے. عورتیں سر ڈھک سکتی ہیں. مردوں کو پیروں کی یہ اوپر کی جو ہڈی ہے ابری ہوئی، اس کو بھی کھلے رکھنا ہے. عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے. عورتوں کے لیے صرف چہرہ کھلا رکھنا. عام حالات میں تو عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اس موقع پر خاص اس عبادت کے لیے، عمرہ یا حج کی عبادت ہو، حج کا احرام ہو، خاص اس عبادت کے لیے یہ حکم دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنے فیصلوں میں کمی بیشی کرے، جو چاہے ان بندوں کو حکم دے. بندوں کا کام ہے بندگی بجا لانا. تو عورتوں کو تو صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، مردوں کو سر بھی کھلا رکھنا ہے، چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے، اور پیروں کی جو اوپر کی ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیاں، یہ ابھرا ہوا حصہ یہ کھلا رہے. اسی لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ ہوائی چپل جو بالکل پتلے پٹے کی ہو، یا ایسی کہ جس سے یہ ہڈیاں نہ چھپیں، یہ ابھرا ہوا حصہ چھپے نہ، یہ کھلا رہے، ایسی چپل لینا چاہیے. کسی نے اگر غلطی سے بھول گیا، نہیں پہنی ہے، تو جب یاد آ جائے فوراً پہن لے اور فوراً اس کا صدقہ دے دے، جرمانہ دے دے. جرمانے کے طور پر صدقہ ادا کرنا. کافی وقت گزر جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن وقتی تھوڑی دیر گزر گئی تو اس کا جرمانہ دیا جائے گا صدقے کے طور پر. تو یہ بھی احرام کی پابندیوں میں ہے. چہرے کو عورتوں کے لیے یہ لازم ہے کہ بالکل مکمل طور پہ چہرہ نہ کھلا رکھیں، بلکہ اگر بے پردگی کا خدشہ ہو تو کسی چیز کی آڑ سے، کسی دفتی سے، یا کسی کتاب وغیرہ سے اپنے چہرے کے آگے جب نامحرم سامنے آئے تو چہرے کے سائیڈ میں اس طریقے سے اپنے چہرے کو چھپا لیں کہ مکمل طور پہ چہرہ، وہ چیز چہرے سے چپکے نہ. چہرے کو مکمل طور پہ کسی کپڑے سے ڈھانپنا یا چپکانا یہ منع ہے. اسی طریقے سے جب حالت احرام میں مرد ہوں گے، سو رہے ہوں، ہو سکتا ہو ہوٹل پہنچیں گے، تھکان ہو، احرام کی چادر معلوم ہوا بہت سردی کا موسم ہے یا اے سی چل رہا ہے، اور پورے طریقے سے احرام تان لیا، چہرہ ڈھکنا نہیں ہے. اس کا خیال رکھنا ہے. سوتے وقت، لیٹتے وقت اس کا خیال رکھے کہ ہمارا چہرہ نہ ڈھکنا چاہیے. یہ احرام کی پابندیاں ہیں. اب آپ نے پہلا عمل کر لیا الحمدللہ، آپ کا سفر شروع ہو چکا تھا. 5 سے 5.5 گھنٹے، تقریباً 6 گھنٹے گزرنے کے بعد عنقریب انشاءاللہ آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے. لکھنؤ ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے، پلین پر سوار ہوئے، جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے. جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ ابھی حالت احرام میں ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو. آپ احرام کی پابندیوں میں مرد ہوں یا خواتین ہوں. دوسری اہم بات، یہ سفر مشقت کا سفر ہے، اور اس سفر کی مشقت پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ اجر و ثواب ہے. ایک ایک قدم پہ کتنا ثواب ہے بندہ تصور نہیں کر سکتا. ایک ایک قدم پہ اللہ کیا نوازیں گے بندہ سوچ نہیں سکتا. اس لیے سفر کی مشقتوں کو دل و جان سے برداشت کرنا، خوب خوشی خوشی برداشت کرنا. کیوں؟ حالات ناسازگار ہیں، بولی بدلی بھی ہے، لینگویج کا فرق ہے، ہمارا ماحول کا فرق ہے، حتیٰ کہ ٹائم کا بھی فرق ہو جاتا ہے. 2.5 گھنٹے پیچھے ہیں وہاں، تو ہم اس جگہ پہنچیں گے، اجنبی جگہ ہوگی، اجنبی ماحول ہوگا. جدہ ایئرپورٹ اترنے کے بعد آپ حضرات سب سے پہلے تو اتارے جائیں گے. اتارنے کے بعد میٹرو کے ذریعے دوسرے ٹرمینل پہ لائے جائیں گے. وہاں پر اگر کسی کو بشری ضرورت پوری کرنی ہے، واش روم وغیرہ جانے کی حاجت ہے، تو پہلے کوشش کریں ضروریات سے فارغ ہو لیں. ورنہ آپ کو امیگریشن وغیرہ کرانا ہے. پاسپورٹ اور ویزا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، انشاءاللہ عنقریب آپ کو دیا جائے گا. پاسپورٹ ویزا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. جس کے ساتھ جو لوگ ہیں، اپنے ساتھ والوں کی فکر کرنی ہے. 4 کا گروپ ہے، کسی کا 5 کا گروپ ہے، کوئی اکیلے ہے، تو ایک دوسرے کا تال میل. یہ سفر مشقت کا ہے، یہ سفر عبادت کا ہے، اور یہ سفر خدمت کا بھی ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بوڑھے جو آپ کے ساتھ میں ہیں، عمر دراز لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں، ان کی خدمت کا بھی خیال رکھیں. ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسروں کے ساتھ عشق و محبت کا مظاہرہ کریں، ادب کا مظاہرہ کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں. اخلاقی اعتبار سے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. کوئی بوڑھا ہے، کوئی عمر دراز ہے، اس کا سامان ہے، ہم نے اس کا ہاتھ بٹھا دیا، اس کا سامان اٹھا دیا، اٹھا کر ٹرالی پہ رکھ دیا. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ہمدردی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی فکر رکھنا کہ ہمارا کوئی بھائی جو ساتھ والے ہیں وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. ہم سب ساتھ میں آئیں، ساتھ میں رہنا ہے، پورے سفر ساتھ میں گزارنا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، تال میل ہوتا ہے، اور پھر آپس کی صلاحیتیں بھی کھلتی ہیں. ایک دوسرے سے دنیا اور آخرت کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا.
تو جب آپ ایئرپورٹ پہ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے امیگریشن وغیرہ کرانے کے بعد، اب آپ کو آنا ہے بیلٹ پہ جہاں پر آپ کا لگیج ملے گا، ٹرالی لے لینی ہے، وہیں سے ٹرالی ملے گی. اپنے لگیج پہ ہر بھائی یہ کوشش کرے کہ لگیج کے پیچھے اپنا نام وغیرہ تھوڑا اسٹیکر وغیرہ لگا کر، موبائل وغیرہ نمبر وغیرہ، پاسپورٹ نمبر وغیرہ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں تاکہ دور سے پہچان ہو جائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا سامان مس ہو جاتا ہے، تو اس کی پہچان اپنے یادگار کے لیے پہچان کر لیں، کس کلر کی ہمارا لگیج ہے، کس کلر کی اٹیچی ہے، پیچھے ریپر لگا ہے، نام لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، تاکہ آپ کو دور سے آپ کی چیز نظر آ جائے. آپ بیلٹ سے اپنا لگیج اٹھائیں گے. لگیج اٹھانے کے بعد اب کوشش یہ کریں کہ جو گروپ کے لوگ ہیں، جیسے کہ یہ گروپ ہمارا رحمت ٹور کا 35 لوگوں کا گروپ ہے ماشاءاللہ، جس میں خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد عورت سب ہیں، تو ایک ساتھ باہر نکلیں گے. یہ ہمارے عزیر بھائی بیٹھے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ میں ہوں گے. یہ گروپ لیڈر کی حیثیت سے ہم ایک دن پہلے چلے جائیں گے، اس لیے آپ سے یہ بات عرض ہے کہ یہ آپ لوگ کے ساتھ میں ہوں گے، یہ گروپ لیڈر کی حیثیت سے ہوں گے. ان سب لوگ ساتھ میں جب باہر نکلیں گے تو وہاں پر آپ کو ایئرپورٹ پر بس اسٹاپ پہ بس ملے گی، وہاں ایک بندہ موجود ہوگا، نمبر شیئر کر دیا جائے گا، اس پہ رابطہ کر کے اپنا سامان رکھوانا ہے اور پھر بس پہ سوار ہونا ہے فکر کے ساتھ. اس سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے ڈاکیومنٹس کو بہت زیادہ حفاظت سے رکھیے گا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ امیگریشن وغیرہ کے وقت جلد بازی میں سامان اٹھانا یا ساتھ والوں کو لینے کے چکر میں بسا اوقات کوئی پاسپورٹ گرا دیتا ہے، کوئی ویزا کی کاپی گرا دے رہا ہے، اس کا پاسپورٹ کا پورا فولڈر ہی گر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں. پاسپورٹ اہم ترین ڈاکیومنٹ ہے، اپنی جان سے زیادہ پاسپورٹ کی حفاظت کرنی ہے. کہا جاتا ہے پورے سفر میں، یہاں سے نکلنے سے لے کر واپس گھر آنے تک، پورے سفر میں پاسپورٹ کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرنی ہے. اس کا خاص خیال رکھنا، ایسی جگہ رکھنا ہے، ایسے اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ بالکل مس نہ ہو. پاسپورٹ مس ہو گیا بڑے مسائل آ جاتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو جب آپ لگیج لے لیں گے اور باہر نکلیں گے تو بس آپ کو ملے گی انشاءاللہ. بس پہ سوار ہونے سے پہلے اپنی ذمہ داری پہ اپنا سامان آپ کو رکھوانا ہے. بندہ ہوگا وہاں پر، اپنا سامان رکھوا دیا جائے گا. سامان رکھ گیا، ہاں بھائی میرے 4 لگیج تھے، 4 آ گئے، میرے 5 تھے، 5 آ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ پر پرسن، چونکہ سعودی ایئر لائنس ہے آپ کی، تو پر پرسن 46 کلو الاؤ ہے. 46 کلو ایک ہی اٹیچی میں نہیں ہو، اس کا خیال رکھنا ہے. 23 کلو کے 2 لگیج ہونے چاہیے، اور ہینڈ بیگ 7 کلو کا ہوگا. تو 23 کلو سے کوشش کریں 22 ساڑھے 22 کلو ہو، کیونکہ چیکنگ ہوتی ہے، ویٹ اگر زیادہ نکل آتا ہے تو کھلوا بھی دیتے ہیں بسا اوقات. تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں کہ جس وقت ہم پیکنگ وغیرہ کریں اس وقت ہم کوئی بھی سامان زیادہ نہ کر لیں جس سے ہمیں مسائل آ جائیں. اسی طریقے سے کوئی بیٹری آئٹم ہم لگیج کے اندر نہ ڈالیں، ہینڈ بیگ میں رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیے گا. بہرحال جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، بس وہاں لگی ہوئی ہوگی، بس سے آپ سوار ہوں گے. اب آپ جدہ سے مکہ آپ کو سفر کرنا ہے. جدہ سے مکہ آپ کا سفر بائی بس ہوگا انشاءاللہ، اے سی بس ہوگی. اب آپ یہ غور کریں، جو آپ نے ابھی لبیک سیکھی ہے اور جو لبیک آپ نے نیت کے وقت پڑھی ہے، یہ لبیک آپ کا اہم ترین عمل ہے. اور یہ لبیک اس پورے سفر میں جب تک آپ عمرے کا طواف شروع نہیں کر دیں گے تب تک آپ کو جاری رکھنا ہے اور مکمل پڑھنا ہے. افضل ترین ذکر حاجی کے لیے اس وقت کا یہ ہے کہ کثرت سے لبیک آپ کو پڑھتے رہنا ہے. جتنا پڑھیں اتنا کم ہے، جتنا پڑھیں اتنا کم ہے. تو لبیک کی کثرت کرنی ہے، تلبیہ کی کثرت کرتے رہنا ہے. تلبیہ پڑھتے رہیں گے حتیٰ کہ پھر آپ جدہ ایئرپورٹ سے جب بس پہ سوار ہوں گے، مکہ جا رہے ہوں گے، اس وقت دل کی کیفیات، دل کی طرف متوجہ ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس جگہ جا رہے ہیں، کس شہر میں جا رہے ہیں. یہ وہ شہر ہے جہاں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں آپ کی بعثت ہوئی، جہاں آپ نے اپنی زندگی کے بے شمار سال گزارے، زندگی کے بے پناہ بے شمار تقریباً 50 سال آپ نے یہاں گزارے. ہم اس شہر مقدس میں جا رہے ہیں، اس شہر میں جا رہے ہیں جس شہر کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس بابرکت اور اس امن والے شہر کی. اور اس شہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ پرامن ہو جاتا ہے، بامن ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں اس ہر ایک کے خون کو امان دیا، وہ ہر ایک کی یعنی وہاں جانوروں کو ذبح کرنا، جانوروں کو قتل کرنا تک منع ہے. حدود حرم کے اندر جانوروں کو قتل کرنا بھی منع ہے. ہر اعتبار سے وہ امان ہے. ہم امن والے شہر میں جا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، دل کے جذبات اور دل کی کیفیات اور احساسات ہوں کہ ہم کہاں، ہمارا گندہ وجود، ہمارا گندہ جسم، ہمارے گندے اعضاء و جوارے، گندی زبان اور گندی نگاہیں، گندا دماغ، ہم اللہ رب العالمین کے دربار پہ حاضر ہونے والے ہیں۔ ابھی تک یہاں تک آ گئے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا سفر کر کے، تھوڑی دیر میں ہم مکہ مکرمہ حاضر ہو جائیں گے، تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کے دربار، اللہ تعالیٰ کے شہر، مکہ مکرمہ کو اللہ کا شہر کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے شہر میں داخل ہو جائیں گے، مکہ مکرمہ جیسے پاک و سرزمین مقدس پہ حاضر ہونے والے۔ اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شمار کریں اور ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے محروم نہ کر دے، اللہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے پکڑ نہ کر لے۔ ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دل میں دعائیں کرتے رہیں، اور مسافر کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے اپنی دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے۔ اور یاد رکھیے گا یہ پورا سفر میرے بھائیوں دعاؤں کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنے کا سفر ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام پر جو حالات آئے ہیں ان حالات کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی۔ اور ابھی انشاءاللہ آپ کو کتابیں بھی دی جائیں گی جس میں عمرے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، جس طرح آپ یہ عمرے کا طریقہ سن رہے ہیں اس کو ریویژن بھی کر لیں، تاکہ آپ کو آگے جا کے عمرہ پرفارم کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، تو وہ پورا طریقہ جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے وہ پورا طریقہ آپ کے ذہن میں رہے۔ گزرتے 1.5 گھنٹہ تقریباً لگتا ہے، آپ جدہ سے مکہ آ جائیں گے، آپ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں گے، مکہ مکرمہ میں انٹر کریں گے، کچھ دیر کے بعد آپ کو دور سے ہی کلاک ٹاور نظر آنے لگے گا، جو کافی کلومیٹر پہلے سے انسان کو نظر آنے لگتا ہے، نظر آنے لگے گا کہ ہاں مکہ مکرمہ میں انٹر کر چکے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں آپ کو دکھے گا کہ آپ حدود، راستے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ حدود حرم میں انٹر کر چکے ہیں، عربی میں بھی لکھا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہے، حدود حرم میں آپ انٹر کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں، زبان قال سے بھی زبان حال سے بھی خوب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم آپ کے شہر میں حاضر ہو گئے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمارے پورے سفر کو آسان کر دیا، ہمیں اس مقصد میں کامیاب کر دیجیے۔ وقت گزرتا جائے گا، تھوڑی ہی دیر میں آپ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہوں گے، اور آپ کی بس آپ کے ہوٹل کے باہر آ کر رک جائے گی۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد اب سب سے پہلے تو جو کام آپ نے ایئرپورٹ پہ کیا تھا، اپنی ذمہ داری پہ سامان رکھوایا تھا نا بس پہ، اتارنے والا انشاءاللہ وہاں بندہ موجود ہوگا، آپ کو ایسی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اپنے لگیج کی ذمہ داری انسان کو خود لینی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی چیز مس ہو جائے اور ہم بعد میں وہاں پہنچ کر پریشان ہوں کہ ہماری ساری چیزیں موجود ہیں کہ نہیں۔ تو اپنا سامان اپنے سامنے دیکھ لیں، اتارنے والا اتار رہا ہوگا، آپ کا سامان نیچے لابی میں رکھ دیا جائے گا۔ آپ ہوٹل پہنچیں گے، ہوٹل پہنچنے کے بعد آپ کے روم الاٹ ہو چکے ہوں گے، آپ کو آپ کے روم کی چابی دی جائے گی، اور آپ حالت احرام میں ہوں گے، احرام کی پابندیوں میں ہوں گے، واش روم وغیرہ جائیں گے، ضروریات سے فارغ ہوں گے، دھیان رکھیے گا خوشبودار صابن وغیرہ استعمال نہ ہو جائے، اور چونکہ بھوک وغیرہ کا بھی تقاضا ہوگا تو آپ کے لیے وہاں الحمدللہ کھانا تیار ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو آپ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ اب اس کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس سفر میں ہم سب کے استاد اور ہم سب کے مخدوم عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم بھی ساتھ میں ہوں گے، اور حضرت والا بھی انشاءاللہ اسی دن 23 تاریخ کی رات میں پہنچیں گے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی اہل علم اور خاص کر اللہ والوں کے ساتھ میں سفر ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال عمرہ کرنے کے لیے جس وقت آپ عمرے کے ارکان اور اعمال انجام دیں گے، کوئی بھی بھائی یا کوئی بھی بہن پابند نہیں ہے کسی کے لیے، ہاں ساتھ میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم کلی طور پہ حاضر ہیں، اور مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کرے کہ اہل علم کی نگرانی میں ہو تاکہ ہمارا ہر عمل صحیح طریقے سے انجام پا جائے۔ دل میں بے چینی ہو کہ ہم مکہ مکرمہ آ گئے، جلدی سے جائیں کعبۃ اللہ کو دیکھیں، جلدی سے جائیں اللہ تعالیٰ کے دربار پہ حاضر ہوں، خاص طور پہ جو لوگ پہلی بار جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کعبۃ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے اور اس وقت جو دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا کہ انسان کعبۃ اللہ کو جب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ میں اس وقت اور بعد میں جب بھی آپ سے کوئی دعا کروں آپ میری تمام دعاؤں کو قبول کر لیے گا۔ تو وہ جب بھی وہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی وہ تمام دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی، ورنہ جو بھی دعائیں یاد آئیں وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ حرم پاک میں حاضر ہونے سے پہلے جو ساتھ والے ہوں، جو جا کے آ چکے ہوں، تجربہ کار لوگ ہوں، ایک آدھ مرتبہ ہوئے آئے ہیں، ان سے پہلے سے کہہ دیں بھائی ہم پہلی بار آئے ہیں، ہم ساتھ چاہتے ہیں آپ کا، لہذا ہم پہلی بار آئے ہیں،
ہمیں معلوم نہیں ہے کس طرف سے کیسے جانا ہے، ساتھ ساتھ جائیں، نگاہیں نیچی رکھ کے جائیں، کیونکہ الگ الگ راستے ہیں داخل ہونے کے، اور ایک دم سے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ نظر آ جاتا ہے، اور آپ کو جو فضیلت حاصل کرنی ہے، جو سعادت حاصل کرنی ہے، اللہ نہ کرے محرومی ہو جائے۔ بندے کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کی گمان اور آپ کا یہ خیال اور آپ کی یہ فکر اور احساس ہو کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعائیں کریں گے، اور بہت سے لوگ پہلی بار جانے والے، تو نگاہیں نیچی ہو، دل میں احساس اور ڈر کے جذبات ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے دربار پہ حاضر ہونے جا رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے دربار پہ حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ کعبہ جس کے بارے میں ہم مدتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، زندگی بھر اس کے بارے میں ہم نے بیانات میں سنا، تصویروں میں دیکھا، ویڈیو کو دیکھا، ہم یوٹیوب پہ دیکھتے رہے، ہم نے لوگوں کے منہ سے سنا، آج یہ گنہگار آنکھیں جا کر اللہ تعالیٰ کے اس دربار کا دیدار کریں گی۔ آج یہ گنہگار آنکھیں اس دربار کو اپنی گندی آنکھوں سے دیکھیں گی، جن گندی آنکھوں سے ہم نامحرموں کو دیکھتے ہیں، جن گندی آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج یہ گنہگار جسم اللہ کے اس دربار کے ارد گرد گھومے گا۔ طواف کیا ہے؟ یہ طواف اللہ تعالیٰ کے اس دربار کے چکر لگانے کا تو نام ہے، کسی چیز کے ارد گرد گھومنے کا نام ہی طواف ہے۔ تو بہرحال آپ کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچنے والے ہوں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی، ساتھ والے کہیں گے بھائی سر اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو جو تمہیں مانگنا ہے۔ کیا سما ہوتا ہے، کیا ماحول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مقبولیت کے ساتھ لے جائے، محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نگاہیں اٹھے، دیکھ کر روایت میں لکھا ہے حدیث پاک میں کہ جس وقت خانہ کعبہ کو دیکھیں تو زور سے بلند آواز سے اللہ، اتنی بلند آواز سے بھی نہیں کہ شور ہونے لگے، بلند آواز سے اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دیکھ کر بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، دنیا آخرت کی بھلائی خوب مانگے، جتنا ہو سکے مانگے، جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ موقع دے مانگے۔ اس وقت وہ موقع تو گولڈن چانس ہے ہماری زندگی کا، اور وہ موقع زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ یہ لمحوں کا کھیل ہوتا ہے، کہ نگاہیں لگتی ہیں، بس اوقات چوک بھی جاتی ہیں، ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے مکمل طور پہ اپنے ذہنی اعتبار سے حاضر ہونا، یہ کیفیات کی بات ہے، جذبات کی بات ہے، مکمل طور پہ حاضر ہونا کہ ہم تو بس خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اور مکمل طور پہ ہم بس اللہ سے مانگنا ہے۔ تو کلی طور پہ جب حاضر ہوں گے، ذہن حاضر ہوگا، ہم مکمل پریزنس میں ہوں گے، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی آسان ہوگا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، دعائیں کر لی، فارغ ہو لیے، اب ہمیں عمرے کا دوسرا عمل انجام دینا ہے۔ یاد ہے نا عمرے کے 4 کام تھے؟ پہلا کام احرام باندھنا تھا، وہ پورا تفصیل سے آپ کے سامنے آ گیا۔ عمرے کا دوسرا کام انجام دینا ہے، اور ابھی ہماری تلبیہ جاری ہے، ہم لبیک ابھی روکیں گے نہیں، لبیک ہمیں کثرت سے پڑھنا ہے۔ لبیک کب روکے گی؟ جب ہم طواف شروع کرنے والے ہوں گے، طواف کی نیت کریں گے، تب ہماری لبیک اس وقت رکے گی۔ اب ہم خانہ کعبہ کے سامنے ہیں، دعا کر کے فارغ ہو گئے، اب ہمیں طواف کا عمل شروع کرنا ہے، عمرے کا دوسرا کام شروع کرنا ہے۔ کیسے شروع ہوگا؟ کب شروع ہوگا؟ اس کا طریقہ غور سے سنیں۔ طواف شروع کرنے کے لیے جس وقت بھی انسان طواف کرے، چاہے وہ عمرے کا طواف کرے، چاہے وہ نفلی طواف کرے، آپ سفر کے دوران نفلی طواف بھی کریں گے، جب بھی آپ کو طواف بھائی شروع کریں گے، تو اس وقت طواف شروع کرنے کے لیے آپ کو حجر اسود کے پاس جانا ہے۔ حجر اسود کے سامنے، حجر اسود پہ پہنچنا بہت مشکل کام ہے، اور کوشش بھی کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہجوم اور بھیڑ میں لوگوں کو تکلیف دے کر، پھاند کر، دھکے مکی کر کے جانا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کسی بھی مومن کو تکلیف پہنچانا ہی درست نہیں ہے۔ لہذا طریقہ یہ لکھا ہے کہ وہاں پر گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، جہاں حجر اسود ہے، حجر اسود کی سیدھ میں گرین ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں، آپ کو اس کے پاس جانا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اب آپ کو نیت کرنی ہے، کس طریقے سے؟ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، پہلا حجر اسود ہے، پھر رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی۔ حجر اسود کونا یہ خانہ کعبہ یہ بنا ہے، حجر اسود کا کونا، آگے والا کونا رکن عراقی کا، اس کے آگے والا کونا رکن شامی کا، اس کے آگے والا کونا رکن یمانی کا۔ تو آپ حجر اسود کے کونے پہ جب پہنچیں گے تو حجر اسود گرین لائٹ کے سامنے پہنچنے سے پہلے اب آپ یہاں پر طواف کی نیت کریں۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ آپ کا چہرہ اور آپ کا سینہ خانہ کعبہ کے سامنے ہو، اور حجر اسود کے کونے سے آپ کا یہ جو دائنا مونڈا ہوگا، شولڈر ہوگا یہ حجر اسود کے کونے سے پہلے ہو، بالکل سیدھ میں نہ جائے،
بلکہ پہلے پہلے ہو۔ اس وقت آپ یہاں پہنچ کر اب خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر یعنی اس طرف نگاہ کر کے نیت کریں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ عربی الفاظ نہ یاد ہو تو اردو میں آپ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے پاک گھر خانہ کعبہ کے طواف کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ آسان کر دیجئے، قبول کر لیجئے۔ یہ نیت ہو گئی، آپ نے نیت کر لی۔ اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کرتے وقت اب آپ کو حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام کیا ہے کہ سامنے کھڑے، دور سے کھڑے ہونا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے سینے تک، سینے کے اوپر تک، کانوں کے نیچے تک، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کہنا ہے حجر اسود کے سامنے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو چومنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے جب پہلی مرتبہ یہ کیا تو آپ کو طواف میں 7 چکر کرنے ہیں، چکر 7 ہیں، استلام 9 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ کیسے؟ پہلا مرتبہ جب آپ کریں گے تو آپ کا پہلا چکر شروع ہوگا، دوسرے میں ایسے کریں گے، تیسرے میں ایسے کریں گے، چوتھے میں ایسے کریں گے، پانچویں میں ایسے کریں گے، چھٹے میں ایسے کریں گے، ساتویں میں ایسے کریں گے، پورا گھوم کے جب آپ 7 چکر پورے کر کے خانہ حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو اب پھر آپ کو 7 چکر پورے ہو گئے، طواف پورا ہو گیا، اب آپ کو پھر سے یہی کام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے استلام کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے 8 مرتبہ استلام ہو گئے۔ چکر کتنے کرنے؟ 7 چکر کرنے۔ استلام کتنا کرنے؟ 8 مرتبہ۔ 7 چکر پورے ہوں گے تب آپ کا ایک طواف پورا ہوگا۔ 7 چکر پورے ہوں گے تب آپ کا ایک طواف پورا ہوگا۔ طواف کا طریقہ سمجھ میں آ گیا، کیسے شروع کرنا، کیسے ختم کرنا۔ طواف کے دوران کیا کرنا ہے؟ دیکھو بھائی، طواف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار، اللہ تعالیٰ کے پاک گھر خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومنے کا نام طواف ہے۔ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں آپ کو رمل کرنا ہے اور پورے طواف کے دوران 7 چکروں میں استباء کرنا ہے۔ یہ 2 کام الگ سے ایڈ ہیں اس میں، اور یہ دونوں کام مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔ خواتین کو یہ دونوں کام نہیں کرنے۔ پہلے سمجھے استباء کیا ہے۔ جس وقت آپ طواف کرنا شروع کریں گے، دعا وغیرہ کرنے کے بعد احرام باندھے ہوں گے، طواف کرنا شروع کریں گے، اس وقت آپ اپنی دائنے کندھے کو، دائنے مونڈھے کو کھولیں گے۔ کس طریقے سے کہ چادر کا کونا، چادر کو کھول کر وہ چادر کا کونا آپ کندھے کے نیچے سے نکالیں گے اور اس کو لیفٹ شولڈر پر، بائیں موڈے پر اوپر سے ڈال لیں گے، آپ کا دائنا کندھا کھل جائے گا۔ اس کو استباء کہا جاتا ہے۔ یہ 7 چکر میں کرنا ہے۔ عورتوں کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نارمل رہنا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ 7 چکر میں استباء کرنا ہے، اور یہ استباء صرف اسی وقت ہوگا جب آپ احرام باندھے ہوں گے۔ نفلی طواف میں چونکہ آپ اپنے نارمل کپڑے پہنے ہوں گے، اس وقت آپ کو استباء نہیں کرنا ہے۔ 3 چکروں میں شروع کے رمل کرنا ہے۔ رمل کیا ہے؟ رمل اصل میں اکڑ کر چلنے کا نام ہے، پہلوانوں کی طریقے سے تھوڑا سا اکڑ کر چلنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا اور اس کو پسند فرمایا کہ حاجی کمزور نہ ظاہر ہو، اس کے اندر کہیں بھی ڈھیلا پن نہ ظاہر ہو، بلکہ وہ مضبوط۔ پہلوان کس طریقے سے چلتا ہے؟ اکڑ کر چلتا ہے، پہلوانی کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی ہی اللہ کے بندہ جو اللہ کی عبادت کرنے اللہ کے دربار پہ آیا ہے، یہ کسی اعتبار سے کمزور نہیں ہے، بلکہ یہ بہت مضبوط ہے، اللہ کی عبادت کرنے آیا ہے۔ تو رمل کرنا ہے، 3 چکروں میں یہ کام کرنا ہے، 3 چکروں کے بعد یہ کام کو، اس عمل کو روک دینا ہے۔ طواف کے دوران کیا کرنا ہے؟ طواف کے دوران کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے، مخصوص عبادت نہیں جو لازم ہو۔ ہاں البتہ سنت ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ چوتھا کلمے کا ورد کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ طواف کے دوران خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر ہو یا قلب سے، دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، دونوں عمل کر سکتے ہیں۔ وہ عمل خاص طور پر، وہ وقت جو ہے وہ خاص طور پر ذکر کا وقت ہے، انسان غافل نہ ہو، طواف کرتے وقت نگاہیں نہ ہو۔ اب غور سے سمجھیں کہ طواف کا جو عبادت ہے یہ ایسی واحد عبادت ہے، اس جیسی عبادت دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی، اور یہ عبادت دنیا میں نہیں ہو سکتی کہیں۔ اس جیسی کیسے؟ یعنی طواف کے دوران مرد اور خواتین دونوں کا مخلوط مجمع ہوتا ہے۔ کسی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا کہ جس میں مرد اور عورتیں مل کر کسی عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ نامحرم مرد ہوتے ہیں، نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، خاص طور پر یہ امتحان ہے بندوں کے لیے،
جو بندے اللہ کے دربار پہ حاضر ہو رہے ہیں، اب یہ ان کے امتحان کا وقت ہے کہ تم لبیک پڑھ کے آ رہے ہو، تم لبیک کہہ کے یہ کہہ رہے ہو، لبیک پڑھ کے بندے حاضر ہیں، اللہ ہم آپ کے دربار پہ حاضر ہیں، ہم آپ کے دربار پہ حاضر ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے، تم عشق و محبت کا زبان سے تو اظہار کر رہے ہو، اب تمہارے عمل کے پرکھنے کا وقت ہے، تمہارے امتحان کا وقت ہے کہ دل میں بھی تمہارے سچی محبت اور سچے، یہ جو زبان سے بول رہے ہو، دل میں بھی ایسا ہے یا نہیں، یا تم غافل ہو، یا تم عورتوں کو دیکھ رہے ہو، یا تم مجمع کو دیکھ رہے ہو، یا تم دوسری طرف متوجہ ہو۔ وہ وقت ہے مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ یہ ہے ایک خاص عبادت جس میں مرد اور عورتوں کا مخلوط مجمع ہے، کسی عبادت میں ایسا نہیں ہے، کسی عبادت میں ایسا نہیں، اس لیے اس وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی کہ ہمارا دل کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ ٹھوکریں بھی لگیں گی، دھکے بھی لگیں گے، ادھر سے عورتیں آئیں گی، ادھر سے مرد آئیں گے، خواتین کے لیے ادھر سے مرد آئیں گے، مردوں کا بھی ہجوم، عورتوں کا بھی ہجوم، لیکن اپنے آپ کو سمیٹ کر، سنبھال کر، اپنی ذات سے کوشش کرنا ہے کہ ہمارا نامحرموں سے کہ ٹکراؤ نہ ہو۔ کوشش، بندہ جب دیکھو کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، اور یہ تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت ہو، نگاہیں نیچی ہوں۔ اور ایک بات، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ہمیں خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا ہے، اس طرف سینہ بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے گا، نہ سینہ نہ منہ کرنا ہے، نہ دیکھنا ہے، بلکہ جب آپ استلام کریں گے نا تو کس طریقے سے، اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ادھر دیکھنا نہیں ہے، صرف ہاتھ ادھر کرنے ہیں، سینہ بھی ادھر نہیں ہونا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے چومنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ دوسری بات، طواف کی عبادت پوری دنیا میں، مکہ مکرمہ میں، مطاف کے علاوہ پوری دنیا میں انسان طواف کی عبادت کو انجام نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ حرم شریف کے باہر نکلنے کے بعد بھی طواف نہیں کر سکتا۔ تو یہ واحد ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اسی جگہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا امتحان بھی بہت بڑا ہے۔ تو اب طواف کے دوران جو ہمیں اعمال کرنے ہیں وہ کوئی خاص اعمال نہیں ہے، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، چکروں کو یاد رکھیں۔ تجربے کے طور پہ بعض لوگوں نے فرمایا کہ پہلے چکر میں پہلا کلمہ پڑھ لیا، دوسرے میں دوسرا کلمہ، تیسرے میں تیسرا کلمہ ہم پڑھتے رہے، چوتھے میں چوتھا کلمہ پڑھتے رہے، پانچویں چکر میں پانچواں کلمہ پڑھتے رہے، چھٹے چکر میں درود شریف پڑھتے رہے، ساتویں چکر میں استغفار پڑھتے رہے، تو اس سے ہمیں ساتوں چکر بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ 7 دانے والی تسبیح ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کو ملے گی، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کو چکر یاد کرنا آسان ہوگا۔ بہرحال یہ آسانی کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والفوز فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا بھی طواف کے دوران پڑھنی چاہیے۔ آپ کے 7 چکر اس طریقے سے مکمل ہو جائیں گے۔ آپ 7 چکر پورے کر کے جب آئیں گے حجر اسود پہ، اس وقت استلام کریں گے، آپ کا 8ویں مرتبہ استلام ہو جائے گا، عمرے کا دوسرا کام اپنے انجام کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ 2 کام ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ تیسرے کام کرنے سے پہلے کچھ کام اور کرنے ہمیں، وہ کیا ہے؟ طواف کرنے کے بعد اب ہمیں مقام ابراہیم پہ آ کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے، اور یہ 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہیں، ضروری ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ لیکن اگر طواف کے بعد مکروہ وقت ہے، جیسے عصر کے بعد کا وقت ہے، یا اسی طریقے سے زوال کا وقت ہے، یا فجر کے بعد طواف کر کے فارغ ہوا، ابھی اشراق کا وقت نہیں شروع ہوا ہے، وہاں فجر اول وقت ہوتی ہے، تو اس وقت اب ان 3 وقتوں میں ہم وہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، مؤخر کریں گے، جب مکروہ وقت ختم ہو جائے گا تب ہم 2 رکعت واجب الطواف کو ادا کریں گے۔ مقام ابراہیم میں چونکہ جہاں پر جس جگہ مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے اور اس جگہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، مجمع کی کثرت ہوتی ہے، تو مشورہ یہ دیا جاتا ہے پیچھے کے حصے میں کہیں بھی آپ آ کر، چاہے اسی کے پیچھے آ جائیں، چاہے اور کہیں بھی آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اب 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے، نگاہیں اٹھائیں گے، خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوگا، براہ راست آپ اللہ تعالیٰ سے اس وقت خوب دعائیں کریں۔ یہ دعاؤں کا سفر ہے، قبولیت کے مواقع ہیں، اس وقت چوکنا نہیں چاہیے۔ تھکن ضرور ہوگی، بے پناہ تھکان ہوگی، لیکن تھکان کو بالائے طاق رکھنا ہے کہ پتہ نہیں یہ مواقع کب ملیں گے، یہ موقع کب حاصل ہوں گے، معلوم نہیں ہے ہم کو، اس لیے اس موقع کو گنوانا نہیں ہے، وصول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھ لی، دعاؤں سے فارغ ہو گئے، اب آپ ملتزم کے سامنے آئیں گے۔ ملتزم کیا ہے؟ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جگہ ملتزم کی جگہ کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر جا کر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر اس طریقے سے، جس طرح بچہ آ کر ماں کی چھاتی سے لپٹ کر ماں کے چپٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملتزم پر آ کر اس طریقے سے کیا تھا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی تھیں۔
بندوں کو بھی چاہیے کہ اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ملتزم پہ پہنچنا تو آسان نہیں ہے، دور سے جہاں پر جگہ مل جائے کھڑے ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیٹھ کر خوب انسان کو دعا کرنی چاہیے اور اس سنت کو اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ موقع بھی قبولیت دعا کا ہے۔ ہم سوچیں ابھی تو دعا کر کے فارغ ہوئے ہیں، پھر دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے خاص مواقع ہیں۔ ملتزم پہ دعا کر کے فارغ ہو گئے، اب ہمیں ایک کام اور کرنا ہے، وہ کیا؟ خوب کثرت سے جتنا ہو سکے زمزم پینا ہے۔ زمزم کے واٹر کولر وہاں لگے ہوں گے۔ زمزم پیتے وقت یوں فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نیت کے ساتھ زمزم پیا جاتا ہے بندے کو وہ اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ دعا بھی لکھی ہوئی ہے روایتوں میں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ زمزم پینے سے پہلے نیت بھی کرنی چاہیے، دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ بندہ جب نیت کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، بندہ جب زمزم پیے اس کو چاہیے کہ نیت کرے، اے اللہ ہم زمزم پینے جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ زمزم ہمارے رگ رگ میں اترے گا، اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے رگ و ریشے میں اتار دیجئے، اللہ ایمان کی حقیقت رگ رگ میں اتار دیجئے۔ جس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ مفہوم ہے، زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے بندے کو اللہ تعالیٰ وہ چیز اپنے فضل سے عطا فرما دیتے ہیں۔ بیماری ہے، وہ اس بیماری کو سامنے رکھ کر اس کی شفا کے لیے، کسی بھی اعتبار سے بیماری ہو، اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ منافق زمزم زیادہ نہیں پی پاتا، منافق زمزم پینے سے کتراتا ہے، وہ تھوڑا سا پیتا ہے اس کا پیٹ پھولنے لگتا ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ زمزم پیتا رہتا ہے، وہ زمزم سے سیر ہی نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، تجربہ کریں گے، جتنا پیئیں اتنا کم ہے، جتنا زیادہ پیئیں اتنا اچھا ہے۔ تو خوب کثرت سے زمزم پی لیں، اور پھر آپ کو اب عمرے کا تیسرا کام انجام دینا ہے۔ اگر اس وقت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا سستانا چاہیں، مطاف کے حصے میں بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑا سا چند منٹ آرام کر سکتے ہیں، کچھ دیر آرام کر سکتے ہیں، بیٹھ جائیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر روزانہ ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے اوپر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے اوپر، اور اسی طریقے سے 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو صرف بیٹھ کر خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، کم سے کم ہم خانہ کعبہ کا دیدار کرتے رہیں۔ تیسرا عمل ہمیں عمرے کی سعی کرنی ہے۔ عمرے کی سعی کیسے کرنی؟ اب ہم مطاف کے حصے سے نکل کر سعی کے حصے میں جائیں گے۔ سعی کے حصہ آگے ہے، آپ کو وہاں بورڈ لگے ملیں گے، سعی کے حصے میں آپ جائیں گے۔ سعی کے حصے میں جانے کے وقت آپ سعی شروع کرنے سے پہلے آپ کو سعی کے حصے میں گرین لائٹ نظر آئے گی، وہی حجر اسود کے سامنے۔ اب آپ کو 90 مرتبہ استلام کرنا ہے، وہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 90 استلام سعی کرنے سے پہلے آپ کریں گے۔ اب آپ صفا و مروہ کے حصے میں آ جائیں گے۔ سعی کہاں ہوگی؟ صفا و مروہ کی طرف۔ سعی کیا ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانے کا نام سعی ہے، اور یہ بھی 7 چکر ہیں۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، صفا سے مروہ تیسرا، مروہ سے صفا چوتھا، صفا سے مروہ 5واں، مروہ سے صفا 6ٹھا، اور صفا سے مروہ 7واں چکر ہے۔ اس طریقے سے آپ کا سعی کا عمل مکمل ہوگا۔ صفا سے سعی شروع ہوگی اور مقام مروہ پہ آپ کی سعی مکمل ہوگی۔ سعی شروع کرنے سے پہلے اب اس وقت بھی نیت کرنی ہے ہم کو۔ پہلے کیا کہنا ہے؟ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ آپ ہم صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، صفا و مروہ کی صحیح کرنا شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ آسان کر دیجیے، قبول کر لیجیے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ دعا منقول ہے روایتوں میں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اے اللہ میں بھی شروع کر رہا ہوں اسی سے جس سے آپ نے ابتدا فرمائی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، اب یہ جو صفا و مروہ کی سعی ہے نا، یہ بھی مقام قبولیت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اس جگہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روایتوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، لہٰذا اس وقت کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کوشش کریں ہر چکر میں اگر دعا کریں تو بہت اچھی بات ہے، ہر چکر میں نہیں کر سکتے، جتنی اللہ تعالیٰ جس وقت موقع دے، جس وقت توفیق دے، اس وقت دعا کرنا چاہیے۔ صفا و مروہ کی سعی کے دوران میں آپ کو صفا سے آپ مروہ جائیں گے اور مروہ سے جب آپ صفا آئیں گے تو بیچ میں آپ کو گرین ٹیوب لائٹس نظر آئیں گی اوپر کے حصے میں، جب آپ سر اٹھائیں گے تو گرین ٹیوب لائٹس نظر آئیں گی، وہ حصہ میلین اخضرین کہلاتا ہے۔ اتنے حصے میں مردوں کے لیے دوڑنے کا حکم ہے،
ایسے تو چل کر جانا ہے، صفا سے مروہ جائیں گے اور مروہ سے صفا آئیں گے تو چل کر نارمل اپنی چال پہ جانا ہے، لیکن اتنے حصے میں، تھوڑی دور کا حصہ ہے، اتنے حصے میں مردوں کو دوڑ کر جانا ہے، عورتوں کو اپنی نارمل حال پہ چلنا ہے، مردوں کو دوڑ کر جانا ہے صرف اتنے حصے میں۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ بھی مسنون عمل ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد دعا کر لیں، آپ کا عمرے کا تیسرا عمل انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ کو کون سا عمل کرنا ہے؟ عمرے کا چوتھا عمل کرنا ہے، جس کو ہم احرام کا کھولنا بھی کہتے ہیں، جس کو ہم حلق بھی کہتے ہیں۔ باہر حلاق موجود ہوں گے، سیلون موجود ہیں، وہاں پر آپ آ کر اپنے سر کے بالوں کو منڈوا لیں، اور بال آپ کے منڈتے ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ احرام کی پابندیاں مکمل ہو جائیں گی، آپ احرام کی پابندیوں سے نکل آئیں گے۔ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ تمام وہ پابندیاں جو ابھی آپ کو بتائی گئی تھیں وہ تمام پابندیاں آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی اس میں اب حرج نہیں رہے گا۔ ایک بات شروع میں بتانی رہ گئی کہ جس وقت آپ احرام باندھیں گے اور احرام کی نیت کریں گے، چونکہ احرام کی نیت کرتے ہی آپ کے اوپر پابندیاں شروع ہو جائیں گی، خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے، تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ جسم پر اگر خوشبودار پاؤڈر ہے یا پرفیوم ہے یا عطر وغیرہ لگانا چاہیں تو آپ کو لگانے کی اجازت ہے، آپ لگا سکتے ہیں نیت کرنے سے پہلے، لیکن نیت کرنے کے بعد ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ کے عمرے کے 4 اعمال تھے جو الحمدللہ قدر تفصیل آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ موقع ہوا تو وہاں پہ بھی ضرور آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اب آپ کے سامنے مدینہ منورہ کے اعتبار